قاہرہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ مصر کی انقلابی حکومت نے حاجیوں کی آمد و رفت کے لیے نہایت اعلیٰ درجے کے انتظامات کر رکھے ہیں۔ حاجیوں کو لے کر ہر روز 2 ہوائی جہاز پرواز کرتے تھے اور ہر تیسرے روز ایک سمندری جہاز جدہ کے لیے روانہ ہوتا تھا۔ وزارت خارجہ کا جو افسر ان انتظامات کی دیکھ بھال پر مامور تھا، وہ میری درخواست دیکھ کر بڑا چیں بجبیں ہوا۔ آپ پاکستانی ہو کر انگریزی میں درخواست کیوں لکھتے ہیں؟ اس نے میری جواب طلبی کی۔ میں نے معذرت کی کہ مجھے عربی نہیں آتی، اس لیے درخواست انگریزی میں لکھنا پڑی۔ افسر نے پوچھا، آپ کی اپنی زبان کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، اردو۔ افسر نے تنزیہ پوچھا، پھر انگریزی کے ساتھ آپ کا رشتہ کیا ہے؟ میرے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ تسلیم کروں کہ انگریزی کے ساتھ میرا فقط غلامی کا رشتہ ہے۔ میرا اقبال جرم سن کر افسر مطمئن ہو گیا اور بولا، اس صورت میں بہتر یہی تھا کہ آپ اپنی درخواست اردو میں لکھتے۔ پھر اس نے کچھ عرصے ہر ملک کی قومی زبان کی اہمیت پر زور دیا، غلامی کے دور کی یادگاروں کی مذمت کی اور انقلاب مصر کے حوالے سے عرب نیشنلزم کی فضیلت پر دھواں دھار تقریر کی۔ اس کے بعد اس نے مجھے ایک مصری جہاز السودان میں جدہ تک سفر کرنے کی اجازت دے دی۔ اگرچہ مصر کا علامتی صدر ابھی تک جنرل نجیب تھا، لیکن ملک میں اصلی ڈنکا جمال عبد الناصر کا بج رہا تھا۔ چاروں طرف عرب نیشنلزم کا تصور زور و شور سے ابھر رہا تھا اور مختلف طبقات میں مختلف رنگ کے جذبات پیدا کر رہا تھا۔ اس کا ایک رنگ حاجی موسیٰ کی دکان کا تھا۔ حاجی موسیٰ رضا کی دکان قاہرہ کے ایک بے حد تنگ اور گنجان بازار میں واقع تھی۔ اس بازار میں چٹائیاں، پلنگ، جوتے، اچار، ہلدی، مرچ مسالے، شربت، کباب اور تربوزوں کی کٹی ہوئی کاشیں فروخت ہو رہی تھی۔ حاجی موسیٰ رضا کی دکان میں خصوصیت یہ تھی کہ پھلوں اور سبزیوں کے علاوہ پرانی بوسیدہ کتابوں کے انبار بھی تھے اور ایک کونے میں قدیم مصری نوادرات کا مجموعہ بھی تھا۔ پھلوں میں ایک ٹوکری آم کی دیکھ کر میں نے پوچھا، یہ میوہ ہندوستان سے آیا ہے یا پاکستان سے؟ حاجی موسیٰ رضا نے برا منا کر کہا، جی نہیں، یہ پھل خالص مصر کی پیداوار ہے۔ پھر اس نے بڑی تفصیل سے مجھے وہ پھل اور سبزیاں دکھائے جو وادی نیل کی خاص پیداوار ہیں۔ ان پھلوں سبزیوں میں انار بھی تھے، آلو، لوکی اور چقندر بھی۔ جس انداز سے حاجی موسیٰ رضا مجھے ان سے متعارف کروا رہا تھا، مجھے یقین ہو گیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ اشیاء دنیا کی کسی اور زمین میں بھی پیدا ہوتی ہیں تو حاجی موسیٰ رضا برا منائے گا کہ میں آب نیل کی بے حرمتی کر رہا ہوں۔ حاجی موسیٰ رضا کی دکان میں جو نوادرات تھے وہ اکثر فرعونوں کے مقبروں سے نکلے ہوئے زیوروں، برتنوں، منقش پتھر کی سلوں پر مشتمل تھے۔ حاجی صاحب کا بیٹا بیروت کی یونیورسٹی کا انڈر گریجویٹ تھا۔ بڑی فصاحت سے گاہکوں کو ان نوادرات کے حوالے سے مصر کی شاندار تہذیب کا پس منظر سناتا تھا۔ قاہرہ اور اسکندریہ کی بڑی بڑی دکانوں میں عورتوں کے ملبوسات کی بناوٹ، زیورات کے نقش و نگار کا رجحان زمانہ فرعون کے فیشن کی طرف مائل تھا۔ تزئین و آرائش کے جملہ لوازمات انہی خطوط کی پیروی کر رہے تھے جو آج سے کئی ہزار سال پہلے مصری تہذیب و تمدن کا ترہ امتیاز تھے۔ اگر آپ مصر کی اصلی اندرونی زندگی دیکھنے کی خواہش کا اظہار کریں تو قاہرہ کے ٹورسٹ گائیڈ آپ کو ایک خاص ریسٹوران عمر خیام میں لے جائیں گے جو باہر سے غیر آباد نظر آتا ہے اور اندر ایک چوکور کمرہ ہے۔ اس کے دروازوں پر سرخ بانات کے پردے لٹکے ہیں، دیواروں کے ساتھ گاؤ تکیے لگے ہیں۔ فرشی نشستوں کے سامنے کھانا کھانے کے لیے لکڑی کی چھوٹی چھوٹی چوکیاں ہیں۔ کمرے میں بے حد مدھم روشنی ہے اور دیواروں پر چاروں طرف فرعونی مقبروں کے اندرونی مناظر کی تصویریں ہیں۔ پردوں کے پیچھے کسی جگہ آرکسٹرا بج رہا ہے جو نظر نہیں آتا۔ اس کی دھن پر ایک لڑکی آپ کے سامنے طرح طرح کے بل کھا کھا کر ناچنے لگتی ہے۔ لڑکی کے جسم پر جو لباس ہے وہ پرانی تصویروں کے مطابق فرعون کے دربار کی رقاصائیں پہنتی تھیں۔ ریسٹوران کے عملے میں ایک خوش پوش معزز انسان آپ کے پاس آ کر بیٹھ جائے گا، سرگوشی کے انداز میں اس لڑکی کے ناچ پر تبصرے کرے گا کہ یہ ناچ کس فرعون کی محبوب رقاصہ کا خاص ناچ ہے اور اس ناچ کو کتنے مقبروں کے اندرونی نقش و نگار کی تحقیق کے بعد ترتیب دیا گیا ہے۔
اگر آپ کے دل دماغ پر اس ناچ اور تبصرے کا خاطر خواہ اثر ہو رہا ہے تو یہ خوش پوش معزز شخص بڑی رازداری سے اپنی جیب سے ایک البم نکال کر آپ کے ہاتھ سستے داموں فروخت کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس البم میں بہت سے فرعونوں کی جنسی عیش کوشی کے خفیہ راز پوشیدہ ہیں۔ تصویروں کے بعد یہ معزز انسان آپ کو چند مقوی تیل خریدنے کی ترغیب دے گا جن کے نسخے 3,000 سال پرانے مقبروں کے کتبوں سے اخذ کیے گئے ہیں۔ چوڑیاں ہوں یا بندے، سبزیاں ہوں یا قدیم نوادرات، جنسی تصویریں ہوں یا ادویات، قاہرہ میں زندگی کا ہر رخ فرعون کی تہذیب سے رشتہ جوڑ کر فخر محسوس کرتا ہے۔ یہاں نئی نسل کا ایک ایسا طبقہ نشو نما پا رہا ہے جس کے سامنے دین کی حیثیت ضمنی ہے۔ وہ اسلام کو ایک ثانوی تحریک سمجھتے ہیں، لیکن یہ طبقہ صرف نوجوانوں کا ایک خاص طبقہ ہے۔ باقی عوام دنیا کے دوسرے اسلامی ملکوں کی طرح بڑے سیدھے سادے مسلمان ہیں۔ جو لوگ نیشنلزم کی رو میں بہہ کر اسلام کو اپنی قومیت کی بنیاد نہیں سمجھتے بلکہ ہزاروں سال پہلے کے زمانہ کفر کے ساتھ رشتہ استوار کر کے فخر محسوس کرتے ہیں، ان کی منہ بولتی مثال فرازونی تھی۔ فرازونی سے میری ملاقات ایمسٹرڈیم کے میوزیم میں ہوئی۔ وہ وہاں آثار قدیمہ کی بحالی اور حفاظت کا فن سیکھنے آئی تھی۔ اب مصر کے کسی ثقافتی ادارے میں اچھے عہدے پر فائز تھی۔ قاہرہ میں ایک روز اس نے مجھے چائے پہ مدعو کیا۔ شہر کے جس حصے میں اس کی رہائش تھی اس کا نام امام شافعی تھا۔ اس علاقے میں اینٹوں اور سیمنٹ کے بے شمار پکے مکانوں کا سلسلہ تھا جن کی تعمیر میں غیر معمولی یکسانیت تھی۔ دیکھنے کو وہ رہائشی مکان نظر آتے تھے، لیکن دراصل یہ محلہ امیروں کا قبرستان تھا۔ قاہرہ کے کھاتے پیتے لوگ اپنے مردوں کو عوامی قبرستان میں دفن کرنے کے قائل نہیں۔ جس طرح ہزاروں سال پہلے مصر کے بادشاہ اپنی قبروں پر اہرام تعمیر کرتے تھے، اسی طرح قاہرہ کے عمرا آج بھی اپنی لاشوں کی تدفین کے لیے پکے کمروں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہر خاندان کے لیے الگ چار دیواری ہے۔ اس کے اندر کشادہ صحن ہے جس کے نیچے 2 زمین دوز کمرے، ایک کمرہ مردانہ لاشوں کے لیے، دوسرا عورتوں کے لیے۔ جب کوئی نئی میت تیار ہوتی ہے تو پرانے مردے کی ہڈیوں کو سمیٹ کر ایک کونے میں جمع کر دیا جاتا ہے اور نئی لاش کو ان تہخانوں میں لے جا کر ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد تہخانے کے دروازے کو سل کے ساتھ پاٹ دیا جاتا ہے۔ جن سیڑھیوں کے ذریعے ان کمروں میں اترا جاتا ہے ان کے بالائی حصے کو بھی پتھر کی سلوں سے بند کر دیتے ہیں۔ باہر صحن کے ایک کونے میں ایک کمرہ بھی ہے۔ خاندان کے لوگ بعض تقاریب پر یہاں ٹھہرتے ہیں۔ فاتحہ و درود پڑھا جاتا ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے۔ یوں بھی رات کے وقت شہر کی آبادی ان کمروں سے اور بھی کئی طرح کے کام لیتی ہے۔ اس انوکھے شہر خاموشاں سے گزر کر ایک تنگ گلی میں فرازونی کا گھر تھا۔ گھر کی عمارت باہر سے کہنہ اور بوسیدہ تھی، لیکن اندر جا کر دیکھا تو کچھ اور ہی عالم پایا۔ فرازونی کا اپنا کمرہ جدید فرنیچر سے آراستہ تھا۔ دیواریں فرعونی مقبروں کے آثار اور نقوش سے بھری ہوئی تھیں۔ ایک طرف مغربی موسیقی کے ساز اور بے شمار ریکارڈ رکھے تھے، دوسری طرف ہوٹلوں کے بار روم کی طرح کئی قسم کی شراب کٹ گلاس کی خوبصورت سرائیاں تھیں۔ تیسرے کونے میں زرد فارمیکا کی شفاف میز پر بجلی کا چھوٹا سا آٹومیٹک کچن تھا۔ سب سے پہلے فرازونی نے میرے ساتھ اس بات پر گہری ہمدردی کا اظہار کیا کہ میں اس قدر گرم موسم میں خواہ حج پر جانے کا خطرہ مول لے رہا ہوں۔ پھر اس نے دیواروں پر لگے نقوش کی وضاحت کر کے فرعونی زمانے کی تہذیب اور تمدن کی عظمت پر تقریر کی۔ مسلمانوں کے دل میں فرعونوں کے خلاف جو بغض ہے اس پر کڑی تنقید کی۔ اس کے بعد وہ بجلی کا چولہا جلا کر چائے بنانے میں مصروف ہو گئی اور مجھے حکم دیا کہ سینڈوچ بنانے کے لیے الماری سے کچھ بھی نکال لوں۔ فرازونی کا نعمت خانہ طرح طرح کے سامان سے لدا ہوا تھا، لیکن میں نے جتنے ڈبے اٹھائے ان سب میں لحم خنزیر کا حصہ غالب تھا، اس لیے میں نے خشک بسکٹ کا پیکٹ نکالا۔ وہ ہنسنے لگی اور بولی، مسلمان آپ ہی نہیں میں بھی ہوں، لیکن میں نے اپنے ذہن کو ان قیود سے آزاد کرا لیا ہے جو ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ ترقی کی اس بے معنی منطق کے بعد فرازونی مجھے اپنے باپ سے ملانے مکان کے دوسرے حصے میں لے گئی۔ یہاں ایک اور طرفہ تماشا تھا۔ ایک نیم تاریک کمرے میں 60-65 سال کے ایک بزرگ گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ان کا رنگ گندے ہوئے میدے کی طرح سفید اور ملائم تھا۔ ان کے چہرے پر سنہری فرنچ کٹ داڑھی تھی۔
ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ دیوار کے ساتھ بہت اونچے اونچے گلدان رکھے تھے جن میں اگربتیوں کی قطاریں تھیں۔ دیواروں پر فلکیات کے نقشے، سامنے ایک تپائی پر بہت سی جنتریاں اور کچھ کرۂ ارض کے گلوب پڑے تھے۔ فرازونی نے شکوہ کیا کہ اس کا باپ اس قدر قدامت پرست ہے کہ ابھی تک بابل، ہاروت اور ماروت کے زمانے سے آگے نہیں بڑھا۔ عملیات اور جادوگری اس کا پیشہ تھا۔ مصر میں جادوگری خلاف قانون ہے۔ یہ صاحب 2 بار جیل کی ہوا کھا چکے تھے، لیکن اب بھی صبح شام حاجت مندوں کا ان کے ہاں تانتا بندہ رہتا تھا۔ فرازونی کے والد نے بڑی خندہ پیشانی سے میرا استقبال کیا اور پاس بٹھا لیا۔ ان کا خیال تھا ان کے جادو ٹونے کی شہرت سن کر نیا گاہک آیا ہے، لیکن جب فرازونی نے آگاہ کیا کہ میں مفت کا ملاقاتی ہوں اور حج پر جا رہا ہوں تو اس مرد بزرگ کی گرم جوشی سرد پڑ گئی۔ انہوں نے بے اتنائی سے منہ موڑ کر جنتری کا مطالعہ شروع کر دیا۔ والد صاحب سے فارغ ہو کر فرازونی مجھے والدہ کے پاس لے گئی، جو پچھلے برآمدے میں جا نماز پر بیٹھی تسبیح کر رہی تھی۔ فرازونی نے جب بتایا میں حج پر جا رہا ہوں تو اس بزرگ خاتون کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ جانماز سے اٹھ کر انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعا کی۔ قاہرہ کے اس گھر کی ایک چھت کے نیچے زندگی کے 3 دھارے بہہ رہے تھے۔ ایک طرف صاحب خانہ تھا جو فلکیات، عملیات اور قدیم ساحری کی بھول بھلیوں میں دولت دنیا کی تلاش میں تھا۔ دوسری طرف اس کی فیشنیبل بیٹی تھی جو پرانی کافرانہ تہذیب کے مردہ خانے میں نئی روشنی کے چراغ لے کر لذت پرستی کے ظلمت گدے میں بھٹک رہی تھی۔ ان کے درمیان فرازونی کی بے زبان ماں تھی جو اپنی جانماز پر اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامے بیٹھی تھی۔ بڑے بڑے اولو العزم پیغمبروں اور ظالم اور سرکش فرعونوں کی اس سرزمین پر خیر و شر کی قوتیں ایک نئے انداز سے ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان تھیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ مصر کے سواد اعظم کا دل اور دماغ اسلام کے رشتے میں اسی طرح پرویا ہوا ہے جس طرح دنیا کے اور مسلمانوں کا۔ اس کا روح پرور نظارہ میں نے حاجیوں کے جہاز السوڈان میں دیکھا۔